بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار کا 13واں پروگرام ہے۔ ربا کی حسین یادیں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ ربا کے رہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جب میں یہ یادیں پیش کرتا ہوں تو بہت ساری یادیں ان کو بھی آ جاتی ہیں اور وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی یہ 9 برادر یوٹیوب کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، مجھے جرمنی سے فون آیا کہ منور رشید صاحب کا کہ آپ نے وقف عارضی کا ذکر کر دیا ہے، پھگلا کا اور اپنے چک سکندر اور ملتان کے قریب جو کوئی گاؤں تھا وہاں کا، لیکن آپ نے چونڈا کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ وہ تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا۔ تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ ہاں ہم چونڈا میں گئے تھے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ساتھ ساتھ دوست یاد بھی کرا رہے ہیں۔ پھر لندن سے فون آیا مبین مولانا مقبول احمد زوی صاحب کے بیٹے مبین کا کہ ہم ریڈیو پاکستان میں، آپ نے پہلی دفعہ کا تو ذکر کر دیا ہے لیکن دوسری بار ہم آپ کے ساتھ گئے تھے اور رات ڈیلی گیٹ کی جو مسجد ہے وہاں ٹھہرے تھے۔ وہاں ہماری اپنے گیانی عباد اللہ صاحب جو وہاں پنجابی دربار پہ پروگرام پیش کرتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر ان کے تعاون سے ہم نے وہاں وہ پروگرام پیش کیا، اور جس میں جماعت کی ایک نظم کو کورس کی شکل میں ہم نے پیش کیا تھا۔ تو اس طرح دوست یاد کرا رہے ہیں۔ پھر لندن سے میرے ساتھ وہاں کام کرتے تھے دکان میں بھی، اور ویسے بھی وہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ میں منتظم اطفال بھی تھا گولزار کا۔ تو جو چک 37 کا سفر تھا وہ کہتے میں نے ساتھ کیا ہے، اور میں نے کافی ساتھ رہا ہوں اب آپ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ بھی ایک تبلیغی دورے پر جھنگ روڈ پر قریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں تھا، وہاں ہمارے ذمہ لگا تھا تبلیغ کرنے کو۔ وہاں پر ہم تبلیغ کرنے گئے اور کافی وہاں پر تبلیغ ہوئی، کافی مولویوں سے بھی باتیں ہوئیں، عام لوگوں سے بھی ہوئیں۔ تو رات کو بہت دیر سے ہم واپس پہنچے تھے، کافی سفر تھا ہمارا، کوئی تقریباً 2 دن تک ہم کافی تھکاوٹ رہی ہمیں۔ تو اس طرح دوست یاد دہانیاں بھی کروا رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ چلو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی دوست فون کرتے ہیں، تو اسی طرح زبیر صاحب کا فون آیا تھا، وہ آج کل کینیڈا ہوتے ہیں لیکن وہ ربا میں، وہ بھی ہماری عاملہ میں رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بھی اور تصویریں ہیں، میں آپ کو بھیجوں گا۔ تو اسی طرح دوست جو ہیں یاد دہانیاں کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو ظاہر ہے 50-60 سال کی باتیں کو سمیٹنا کوئی آسان نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے کہ مجھے توفیق دے رہا ہے۔ اب میں نے گزشتہ پروگرام میں، یہ جو میرا 12واں پروگرام تھا، اس میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ حضور کے ساتھ ہماری تربیتی کلاس مسجد محمود میں ہوئی تھی۔ اس وقت خلیفۃ المسیح الرابع تھے، اپنے صدر غلام احمدیہ، اور سمیع اللہ صد سیال تھے محترم مقامی، خاک سے ناظم اقبال تھا، سعد ادریس صاحب بیٹھے ہیں، شاید نائب ناظم تھے یہ۔ تو اسی طرح بہت سارے دوست ہیں، یہ ادھر سولنگی صاحب ہیں، ان کا نام بھول گیا ہوں۔ تو اسی طرح کچھ وہ دوست وہاں پڑھاتے رہے ہیں، کچھ اطفال ہیں۔ بہت یہ ربا میں گیا تھا تو اب میں نے بڑی تصویر کر کے لایا تھا کہ اس کو فریم کرنا ہے، تو یہ میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ فوٹو تھی جو وہاں پر تربیتی کلاس ہوئی تھی۔ اب دوست دیکھ لیں کس حد تک نظر آتی ہے یہ تصویر والا۔ یہ ایک یادگار تصویر ہے
جس کی رپورٹ الفضل میں بھی چھپی اور تاریخ اہمیت میں بھی یہ رپورٹ آ چکی ہے. تو یہ چیزیں رہ گئی تھیں کچھ. پھر میں نے ذکر کیا تھا 12ویں پروگرام میں، شاید ابھی آپ تک وہ پہنچا نہیں، پہنچ جائے گا، کہ جب ستمبر مسجد اسپین کا جو افتتاح ہوا تھا تو اس موقع پر یہ ہم خاکسار کو بھی حضور کے قدموں میں بیٹھ کے سکیورٹی کی ڈیوٹی دینے کا موقع ملا. یہ تصویر ہے جس میں ہمارے خاکسار صحیح نظر بھی آ رہی ہے، وہ دائیں طرف خاکسار ہے، درمیان میں ڈاکٹر راجہ صاحب ہے، اور ادھر چودھری حمید صاحب ہیں، اور اوپر حضور انور، ڈاکٹر اسلام صاحب اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب، چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہے دائیں طرف. اور تو یہ پیچھے بہادر جو بہادر شیر تھے حضور کے باڈی گارڈ وہ ہیں. تو یہ دوبارہ ایک دفعہ دکھاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخی موقع دیا تھا. ستمبر 82 میں یہ مسجد اسپین کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا. اور اس مسجد کا جو سنگ بنیاد تھا وہ تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لیکن وہ پھر حضور کی وفات ہو گئی. حضور نے افتتاح کرنا تھا لیکن ان کی وفات ہو گئی. پھر جب جو نئے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ رابع بنے تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ اس کے افتتاح کریں. اس موقع پر جو خطبہ حضور نے دیا تھا بڑا ہی رکت سے خطبہ تھا، مجھے یاد ہے. اس میں حضور نے حضرت خلیفہ ثالث کا بھی بڑے محبت اور پیار سے ذکر کیا. پھر مولانا کرم علیہ صاحب ظفر کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اسپین میں تبلیغ وہاں کی کس طرح عطر اور پرفیوم وغیرہ کے اسٹینڈ لگا کے تبلیغ کیا کرتے تھے. پھر وہاں اس طرح جماعت قائم ہوئی. تو وہ بڑا تاریخی خطبہ ہے، دوستوں کو سننا چاہیے. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے میں بازار کا صدر تھا، بازار کا پورے ربع کے تو تاجران انجمن تاجران ربع کا صدر تھا. تو ہم نے جو تاجروں کے اجلاس کرواتے تھے تو مسجد مہدی میں یہ اجلاس ہوتے تھے. پھر ایک جو اجلاس کرایا تھا دارالضیافت میں، اس کا میں رپورٹ دے چکا ہوں 12ویں پروگرام میں، لیکن میں اس میں یہ تصویر نہیں پیش کر سکتا. یہ مولانا دوسم صاحب شاہد ہیں جو اپنے گولزار کی مسجد میں تاجروں سے خطاب فرما رہے ہیں. تو میں کہ یہ بھی شیئر کر دوں اپنے کہ تاکہ دوست اس کو دیکھ لیں. پھر ایک اور تصویر ہے، یہ حضور تشریف لائے تھے، اطفال کا اجتماع تھا بان محمود میں. تو وہاں یہ خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لائے اور وہاں پر جو ہیں یہ چودھری مرزا صاحب ہیں، اور اسی طرح خاکسار مسافہ کر رہا ہے سعید باجوہ صاحب ہیں، اور نام کئی بھول گیا ہوں. وہ سارے دوست جو ہیں نا وہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور مسافہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جب اجتماع ہوا تھا اور جو ربع کی مجلس سارے پاکستان میں فرسٹ آئی تھی، تو خاکسار حضور انور سے انعام وصول کر رہا ہے علم انعامی. لیکن یہ مدم ذرات فوٹو ہے، شاید دوستوں کو دیکھنے میں دقت ہو. بہرحال یہ بھی ایک یادگار چیز ہے. یہ
बहरहाल इसी तरह ये एक तस्वीर रह गई थी जब आल पाकिस्तान अहमदिया कबड्डी टूर्नामेंट पहला 83 में हुआ, तो खलीफुल मसीह आबे ने वहाँ तकसीम इनामात भी फरमाए, कबड्डी का फ़ाइनल मैच भी देखा और तमाम टीमों से ख़िताब भी फरमाया। ये भी एक तस्वीर आ गई थी दिखाने वाली। तो ये खाक सर पीछे खड़ा है, साथ हुजूर के बॉडीगार्ड हैं और कुछ और दोस्त हैं हुजूर के साथ। हाँ, अहमद मोहम्मद खान साहब और एक और बॉडीगार्ड है, उनका नाम मुझे भूल गया, तो वो खड़े हैं बाहर। ये भी एक तारीख़ी तस्वीर है जो अपने टूर्नामेंट के मौके की थी, लेकिन रह गई थी दिखाने के लिए। तो ये चंद तस्वीर थी, मैं किसको भी शेयर कर दूं। और बस ये अल्लाह ताला के जो फजलों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये फजल एक मिल गई जो अपने ये 1990 की है। उसमें रब्वा की याद में जब मैं नॉर्वे आ गया था, मेरी एक नज़म शाया हुई, वो मैं चंद शेर हैं वो पढ़ देता हूँ। रब्वा का हर एक ज़र्रा मुझे जान से है प्यारा, रब्वा का हर एक ज़र्रा मेरी आँख का तारा, रब्वा की फ़ज़ाओं ने मुझे ज़ौक़ है बख्शा, रब्वा की दुआओं से मेरा चमका सितारा, रब्वा में हुई शम्मा मेरे दिल में मुनव्वर, बहता है जहाँ सुबह मसा नूर का धारा। ए दीदा वरो रब्वा में जाकर ज़रा देखो, ए दीदा वरो रब्वा में जाकर ज़रा देखो, आएगा नज़र पीरो जवान दी का मीनारा। मोमिन कभी बासी था इसी शहर का भाइयों, भूलेगा कहाँ रब्वा की यादों का नज़ारा। मोमिन कभी बासी था इसी शहर का भाइयों, भूलेगा कहाँ रब्वा की यादों का नज़ारा। रब्वा का हर एक ज़र्रा मुझे जान से है प्यारा, रब्वा का हर एक ज़र्रा मेरी आँख का तारा। तो ये जब मैं नॉर्वे आ गया तो यहाँ से मैंने वो ये भिजवाई थी चंद अशार। तो अल-फज़ल में अज़र शफ़क़त उस वक़्त एडिटर अलबन नसीम शफ़ी साहब थे, और तो ये नज़म खाक सर की शाया हुई थी उसमें। और हाँ, नसीम सैफ़ी साहब भी सदर, ये बड़ी मोहब्बत फरमाते थे नसीम सैफ़ी साहब। ये इन्होंने मेरी कई नज़में दुरुस्त करके शाया की, क्योंकि बहुत बड़े शायर थे, ख़ुद अपनी भी इनकी बड़ी नज़में छपती थी। और मैं एक दफ़ा जब नॉर्वे से जब मुझे यहाँ वीज़ा वगैरह मिल गया, तो 2-3 साल के बाद मैं जब रब्वा गया, 3 साल के बाद शायद गया था, तो मुझे दफ्तर में मिलने गया मैं सैफ़ी साहब को। तो सैफ़ी साहब ने मुझे बिठा लिया और सलाम दुआ किया, खैर खैरियत पूछी कि नॉर्वे में क्या करते हो और क्या वहाँ मशागिल हैं, क्या वहाँ कोई मशायर मशहूर भी होते कि नहीं, ये जमात वगैरह की क्या खिदमत वगैरह का मौका मिल रहा है। तो बार वो मेरे साथ ऐसे बातें करते जा रहे थे, तो मैं उनको जवाब देता जा रहा था क्योंकि उनसे पुराना तल्लक था। तो बाद में जब सलाम ये बातें ख़त्म हुई तो सैफ़ी साहब ने कहा, ये आपका सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, ये देखो टेप रिकॉर्ड। जो बाहर से दोस्त आते हैं उनका हम ऐसे ही इंटरव्यू करते हैं, फिर बाद में हम फजल में शाया कर देते हैं। चनाचे हस्बे बाद उन्होंने कुछ चंद दिन के बाद मेरा वो इंटरव्यू अल-फज़ल में शाया कर दिया। अब वो मेरे पास है, वो भी महफूज मेरे अचानक चूँकि ज़हन में है, इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता सकता। अल-फज़ल में छप चुका है वो भी ग़लबन। हम बहरहाल वो आइंदा अगर हुआ तो वो उसकी मैं दिखा दूँगा उसके भी। तो ये मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और ये खिलाफत अहमदियत की बरकतें हैं, अहमदियत की बरकतें हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें दोस्त कि खुदा ताला हमारी जमात में ये खिलाफत का सिलसिला कायम व दायम रखे, और मरकज़ रब्वा
کوئی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ربوہ جائیں وہاں کی جو برکات ہے اس کو حاصل کریں، اور خدا تعالیٰ یہ بھی جلد وقت لائے ہماری زندگیوں میں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بس عزیز جو قانونی مجبوریوں کی وجہ سے ربوہ نہیں جا سکتے، وہ قانون بھی خدا تعالیٰ توڑ دے اور جلد راستے کھول دے کہ سارے احمدی آزادی کے ساتھ ربوہ جا سکیں، اور وہاں پر جس طرح پہلے سالانہ جلسے ہوتے تھے اور اجتماع ہوتے تھے، رونقیں لگتی تھیں، وہ ساری رونقیں اللہ تعالیٰ بحال کر دیں۔ تو اب اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور سب دوستوں سے کو محبت برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ ناصر۔ آج کوئی خاص گل تے نہیں دسی۔